سن اے بندے، اے ناچار صبح، اے صادقہ کا وہ پاکیزہ اور نورانی لمحہ جب ساری کائنات کی نبض سوئی ہوئی ہے، تیرا جسم بارود کی طرح ہلکا ہے، تیری روح اپنی قرارگاہ پر ہے اور تیرا پیٹ بالکل خالی ہے۔ یہ وہی بے بہا گھڑی ہے جب اللہ کی رحمتیں بجلی بن کر زمین پر گرتی ہیں، اور یہی وہ معتبر لمحہ ہے جو تیری پست او ہلکی زندگی کو دھوست کر کے اس کے کھنڈہروں پر نئی سلطنت کھڑی کر سکتا ہے، بشرطے تو اس فولادی پل کو اپنی مٹھی میں کس لے۔ اس عظیم اور مبارک وقت میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کی اند و جلیل القدر صورتوں کو ایک گلاس آب پر ایسے پڑے جیسے کوئی سپاہی اپنی آخری گولی بچا رہا ہو، اور پورے یقین محکم کے ساتھ اس پر ایسے پھونکے جیسے زندگی و موت کی جنگ ہو، پھر اس آب شفا کو پی لے، تو اللہ رب العزت کے زبردست حکم اور اس کے کلام پاک کی تند تاثیر سے اس کے جسم کے تہخانوں میں دبی دبی بیماریاں زہریلے اجدہوں سانپوں کی طرح باہر نکل کر نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ جب دن کا پہلا پیشاب جاری ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جسم کے اندر کے سارے زہریلے مواد، پرانی عوارض اور لاعلاج امراض بیماریاں باہر نکل کر خاک میں مل جاتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں، بلکہ اللہ کے اس کلام بے مثل کی فولادی چوٹ ہے جس نے صدیوں کی تاریخ میں ہزاروں مایوس مطلقاً نراش لوگوں کو بستر مرگ سے اٹھا کر گلشن حیات میں بٹھا دیا۔ بس 3 دن، جی ہاں محض 3 روز، اگر تو اس عمل کو عین نسخ ہو کے ساتھ انجام دے تو اس مریض کو بھی راحت کامل ملتی ہے جو عرصوں سے مرض کی اندھیری کال کوٹری میں پستا رہا ہو، جس نے دنیا کے تمام ہسپتالوں، حکیموں اور ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹا لیے ہوں، مگر شفا تام پورن آروگیہ اسے کبھی میسر نہ آئی ہو، جس کی جیب میں خاک مٹی کے سوا کچھ نہ بچا ہو، جس کی ساری امیدیں منتشر ہو چکی ہوں، اور جس کے آس پاس کے اتی ماہر اطباء ڈاکٹر بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر کے یہ اظہار کر چکے ہوں کہ اب اس کے لیے کوئی دوا بے اثر ہے، محض گجا او خدمت باقی ہے۔ ایسے مشکل ترین حالات میں اللہ کے کلام مقدس کی انہی برکتوں سے وہ ناچار بندہ بستر مرگ سے اس طرح اچھل کر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کوئی شیر بابر اپنی گفا سے رواں گرجتا باہر نکلے، اور وہ بیماریاں جن کے محض نام سے انسان کی رگیں کانپ اٹھتی ہیں، اللہ کے فضل عظیم سے ان سے بھی شفا کامل مل جاتی ہے اگر تو اس عمل کو ٹھیک ٹھیک اسی ترتیب کرم کے ساتھ کرے جیسا تجھے بتایا جا رہا ہے، تو اس کی برکتیں پہلی ہی خوراک سے ظاہر سپشٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا کہ کیسے اللہ کا کلام مجید تیرے جسم کے جذبات میں گولی کی طرح گھس کر ہر ایک مرض مزمن پرانی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ مگر اس کار مقدس کی اصلی طاقت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تو پہلے اس صورت کی عظمت بلند کو پہچانے جس سے یہ سارا سلسلہ افتتاح شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کی وہ پہلی عظیم ترین اور جلیل القدر صورت جسے ام القرآن کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ جی ہاں، سورہ فاتحہ، وہ مقدس صورت جسے ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتا ہے، مگر بہت کم لوگ اس کی اصلی طاقت اور تاثیر کو پہچان پاتے ہیں۔ یہ اتنی کمال عظیم صورت ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء اللہ نے اپنے مراقباتی تجربات سے یہ بات کوٹ و کتاب سدھ کر دی ہے کہ جب کبھی کوئی سخت مشکل پیش آتی یا کوئی مریض جس کی نبض موت کے قریب پہنچ چکی ہوتی تو وہ اسی ایک سورت کو پڑھ کر پانی پر یا مریض پر دم کرتے تھے، اور اللہ اسی گاڑی گھڑی شفا تام عطا فرما دیتا تھا،
اور یہ سورت مکہ اے مکرمہ اور مدینہ اے منورہ دونوں مقاموں پر نازل ہوئی، یعنی قرآن اے پاک کی وہ اکلوتی سورت جو 2 دفعہ اتری۔ غور فرما، جس سورت کو خود باری تالا ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ نازل فرما رہا ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کا مرتبہ اس کے نزدیک کس قدر بلند ہوگا۔ اور جب کلام خود اس ذات بے نیاز کا ہو جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو اس کلام کی گرفت اور طاقت کا اندازہ معمولی بشری عقل سے باہر ہے۔ اب اس عمل کے آغاز میں تو پورے دل او جگر کی عاجزی کے ساتھ 7 مرتبہ درود اے پاک پڑھ خواہ درود، اے ابراہیمی ہو یا کوئی مختصر درود، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اے فاتحہ کو پوری طرح سے 40 مرتبہ دوہرا۔ لیکن یاد رکھ، ہر مرتبہ پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھی جائے، ایک حرف اکشر بھی آگے پیچھے مت ہونے دے، کیونکہ وظیفے کی گنتی اس تالے کے دانتوں کی مانند ہے جو ذرا سا پھسل جائے تو پورا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ پھر جب تو 40 مرتبہ اس طرح مکمل کر لے تو آخر میں پھر سے وہی 7 مرتبہ درود اے پاک پڑھ جو تو نے آغاز میں پڑھا تھا۔ یہ عمل تو فجر اے صادقہ کی نماز کے فوراً بعد اپنی جا نماز مصلی پر بیٹھ کر کر، اور اگر کسی اجر وجہ سے فجر کے وقت نہ کر سکے تو فجر سے پہلے تہجد کی سیاہ رات میں بھی کر سکتا ہے، مگر بنیادی شرط اول یہی ہے کہ تو نہار منہ خالی پیٹ صبح کے وقت بنا کچھ کھائے پیے اس عمل میں جٹے، تاکہ کلام الہی کی تاثیر تیرے خون کے ایک ایک قطرے میں رچ بس جائے اور اس کی روحانی طاقت شیر بابر کی مانند کئی گنا بڑھ جائے، کیونکہ اس وقت خود اللہ کے نوری فرشتے یعنی رات اور دن کے کروبیاں زمین پر ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں اور رحمتوں و انوار الہی کی بارش ہوتی ہے۔ اسی واسطے یہ گھڑی دعا او ذکر کی قبولیت اور وظائف کی تاثیر کے لیے سب سے اہم قیمتی سمجھی جاتی ہے۔ اس منزل کے بعد تو دوسرے مرحلے میں قدم رکھ جہاں قرآن مجید کی وہ شان بلند صورت تیرا انتظار کر رہی ہے، جسے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زینت القرآن اور عروس القرآن قرآن کی دلہن فرمایا ہے، اور وہ ہے سورہ رحمان۔ یہ قرآن پاک کی وہ خوبصورت صورت ہے جس سے ہر مسلمان کو دلی محبت ہے، اور تاریخ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اس صورت کو ہمیشہ اپنی روزمرہ کے ورد وظیفے میں شامل رکھا ہے۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اس کا ورد کرنے والا بندہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اللہ اس کے رزق کے تمام دروازے کشادہ کھول دیتا ہے، اور بڑی سے بڑی موجی بیماریاں بھی اس کے اور اس کے اہل و عیال کے قریب نہیں آتی۔ اس صورت کو بھی تو اسی طرح اول آخر درود پاک کے ساتھ ٹھیک اسی تعداد میں پڑھ جیسا تجھے پہلے بتایا گیا، کیونکہ عمل کا توازن سنتلن برقرار رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کے سامنے اس پوری سورت کی تلاوت فرمائی تو سارے صحابہ نہایت ادب خاموشی کے ساتھ سر آوردہ جھکے سر سنتے رہے۔ اس پر سرور عالم نے مسکرا کر فرمایا کہ تم سے بہتر تو جنات ہیں، کیونکہ جب میں وادی جنات میں گیا اور ان کے سامنے یہ سورت پڑھی تو جب میں اس مقام پر پہنچتا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنوں اور انسانوں کے گروہ بتاؤ اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جنات تڑپ تڑپ کر بے خود ہو جاتے اور پکار کر کہتے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، ساری تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں۔ یہ صورت ہر طرح کی جسمانی، روحانی اور مالی حاجت روائی کے لیے دنیا کی بہترین اور سب سے مؤثر دوا ہے۔ اب اس عمل کی رسم خاص سن،
کیونکہ ذرا سی لاپرواہی بھی اس کے اثر کو تباہ کر سکتی ہے۔ عمل سے پہلے اپنے پاس پانی کی ایک بڑی بوتل رکھ، کم سے کم 1.25 لیٹر یا 1.5 لیٹر کی پاک صاف بوتل۔ جب تو دونوں صورتوں کا یہ مبارک عمل پوری تعداد کے ساتھ مکمل کر لے تو اس بوتل کا منہ کھول اور اس پانی پر 3 مرتبہ گہری آگ بھری پھونک مار، سمجھ لے اب وہ پانی سادہ آب پانی نہیں رہا، بلکہ برکت الہی سے لبریز اور مؤثر شفا پانی بن چکا ہے۔ اسے تو دن میں 3 بار پی، ایک حصہ صبح نہار منہ، دوسرا دوپہر میں کھانا سے پہلے یا بعد، اور تیسرا حصہ رات کی نیند سے پہلے۔ اگر 3 بار ممکن نہ ہو تو کم سے کم صبح شام کی 2 خوراکیں لے ہی لے۔ اگر تو خود کسی اجحاف بدن یا مرض میں مبتلا ہے تو یہ پانی پینے کے علاوہ تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں پر لگا، ہاتھوں پر دم کر اور پھر پورے جسم پر سر سے پاؤں تک ایسے پھیر جیسے کوئی زخمی سپاہی اپنا کوچ بختر صاف کر رہا ہو، خاص طور پر ان مقامات پر جہاں درد یا تکلیف کی آگ بھڑک رہی ہو۔ یقین مان اللہ کے فضل عظیم سے دوپہر تک تو اس کے حیرت انگیز اثرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تیرا جسم لپک بارود کی ہلکائی کی طرح ہلکا ہوگا، تیرا دل سکون تام پائے گا۔ اور اگر تو کسی ایسی بیماری میں ہے جہاں دوا بے اثر ہو چکی ہے تو اس عمل کی برکت سے وہی دوا اللہ کے حکم سے اثر کرنا شروع کر دے گی۔ لیکن یاد رکھ اللہ کا کلام سر حق ہے اور اس کا وعدہ کوئی دھوکہ نہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جب تو یہ عمل کرے تو تیرے دل میں رائے کے دانے برابر بھی شک کی شمشیر تلوار نہ ہو، کیونکہ شک اس پورے عمل کی نیمبو تاثیر پربھاؤ کو دھوست کر دیتا ہے۔ اور جب تو پورے توکل الہی اور یقین جزم کے ساتھ اسے اپنی روح نورانی میں بسا لے گا تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا کہ کیسے گھر کی بیماریاں، پریشانیاں اور عزت راہ روحانی مانسک بے چینی دور ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت کا سایہ تیرے پورے خاندان پر چھا جاتا ہے۔ جب دین مبین کو قائم کرنے کی جد و جہد سنگھرش اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں حق و باطل آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں تو ہجرت اعظم کا حکم گرجتا ہے۔ وہ ہجرت جس میں انسان اپنا گھر و مال، گھر اور دھن، اپنے اہل و عیال تک کو الوداع کر کے مکہ مکرمہ کی سختیوں کو پیچھے چھوڑ کر کیول اللہ کے فرمان بلند پر روانہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ہجرت فرض تھی، جبکہ حبشہ اقصم کی ہجرت صرف اجازت الہی تھی۔ یہ سب ایک ہی سفر کی کڑیاں ہیں، سفر جہاد، اور یہ جہاد اکبر اپنے نفس امارہ من کے خلاف صبح کی پہلی بیداری سے شروع ہوتا ہے، جب نفس کہتا ہے ابھی مست خراب سویا رہ، اور تو اٹھ کر وضو فولادی لوہے کا وضو کر کے مسجد نبوی کی طرف رواں ہوتا ہے۔ تو یہی وہ جہاد ہے جو سب سے افضل ہے، اور اس کی انتہا چرم سیما تب ہوتی ہے جب حق باطل کے میدان جنگ یدھ بھومی میں مومن اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا تو جانتا ہے کہ شرک بہودیوواد صرف بوتوں اصنام مورتیوں تک محدود نہیں؟ اس کی ابتدا شروعات تو اس وقت ہوتی ہے جب تو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود پوجیہ بنا لیتا ہے، جب تیری زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا نکلتی ہے، مگر تیرا ہر فیصلہ اور ہر کردار تیری اپنی ہوس اچھا کے تابع ادھین ہوتے ہیں، تو کیا یہ شرک خفری چھپا ہوا بہودیوواد نہیں؟ آج کے عصر یگ کا سب سے بڑا زہر شرک یہی ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت سطح کو گلے لگا لیتا ہے۔ فرعون نے جب چیخ نکالی ان ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اس کا مطلب یہ
ہرگز نہیں تھا کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، بلکہ اس کا دعویٰ ایک خدائی، دعویٰ ایک خدائی یہ تھا